بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہمارا علم و صرف کا سبق نمبر 17 ہے، جس کے اندر ہم پڑھیں گے ماضی کے صیغوں کی بنانے کا طریقہ۔ ماضی کے صیغوں کو بنانے کا طریقہ سبق نمبر 16 کے اندر ہم نے ماضی کے 5 صیغے بنائے تھے: واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب۔ آج شروع کریں گے جمع مؤنث غائب سے۔ جمع مؤنث غائب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جمع مؤنث غائب کو بناتے ہیں واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف سے۔ دارا بت، یہ ہے واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف۔ تو ہم نے بنانا ہے جمع مؤنث غائب، تو کیا کریں گے؟ واحد مؤنث غائب کے آخر میں جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف کی علامت لگا دیں گے، نون مفتوح۔ تو یہ بن جائے گا دارا بتنا۔ اور اس کے اوپر ایک قاعدہ جاری ہوتا ہے، تو قاعدے سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ علامت تانیث کل 8 ہے، 4 فعل میں استعمال ہوتی ہیں، 4 اسم میں استعمال ہوتی ہیں۔ 4 فعل میں جو استعمال ہوتی ہیں وہ ہے تا ساکن، تا مکسور، نون مفتوح، یا ساکن۔ جیسے تا ساکن، تا مکسور، نون مفتوح، یا ساکن، یہ وہ 4 علامت تانیث ہیں جو فعل کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک علامت آ جائے علامت تانیث میں سے تو وہ فعل کے اندر صیغہ مؤنث کا ہوگا۔ 4 اسم میں استعمال ہوتی ہیں: تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف ممدودہ، اور مکسورہ۔ یہ 4 ہیں اسم کے اندر۔ تا ملفوظہ جو وقف کی حالت میں ہا ہو جائے، جیسے عالمۃ سے عالمہ۔ تا مقدرہ وہ ہے جو لفظوں کے اندر ظاہر نہ ہو۔ الف ممدودہ وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے الف ممدودہ جس کے بعد حمزہ ہو، جیسے حمراء۔ الف مکسورہ وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ یہ وہ علامت تانیث 4 ہیں جو اسم کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ فعل میں 2 علامت تانیث کا اکٹھا آنا یہ مطلقاً ناجائز ہے۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے خواہ وہ دونوں ایک جنس کی ہوں یا الگ الگ ہوں۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں دارا بتنا یہ فعل ہے، تو اس کے اندر 2 علامت تانیث آ رہی ہیں، ایک ہے تا ساکن اور دوسری علامت تانیث نون مفتوح۔ اب قاعدے کے مطابق فعل کے اندر 2 علامت تانیث آ نہیں سکتی، تو کیا کریں گے کہ پہلی تا کو حذف کر دیں گے، پہلی علامت کو۔ اب بن جائے گا دارا باتنا سے دارا بانا۔ دارا باتنا سے دارا بانا۔ اب اس کے اوپر قاعدہ ایک ہے کہ توالیہ 4 حرکات والا قانون، کہ ایک کلمہ پر 4 حرکات کا لگاتار اکٹھا آنا یہ ناجائز ہے، درست نہیں۔ تو 1 2 3 4 اس کے اوپر 4 حرکتیں لگاتار آ رہی ہیں، تو قاعدے کے مطابق کیا کریں گے؟ وہ درست نہیں ہے 4، تو ہم یہ لام کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے، تو بن جائے گا دارا بانا سے درابنا۔ یہ بن جائے گا جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ دارا بت سے دارا بانا۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے لام کلمہ کو ساکن کیا، عین یا فا کلمہ کو ساکن کر دیتے، فا کلمہ ہے ضاد، عین کلمہ ہے را،
لام کلمہ کو ساکن کیوں کیا با کو؟ جیسے ضربنا بر وزن فعلنا، تو اس کا جواب یہ ہے اگر فا کلمہ کو ساکن کرتے تو ابتدا میں ساکن پڑھنا محال ہے، اب فا کلمہ تو کر نہیں سکتے، اگر عین کلمہ کو کرتے تو عین کلمہ یہ باب کی علامت ہے، اس لیے ہم نے نہ فا کلمہ کو ساکن کیا نہ عین کلمہ کو کیا بلکہ لام کلمہ کو ساکن کیا، تو یہ بن جائے گا جمع مؤنث غیر فعل ماضی معروف کا صیغہ۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔